خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے۔ خندق میں کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے۔ بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے۔ احد میں بھی تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی۔ اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں، یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال، اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی، حالانکہ اس میں مولا علی کا کہیں نام ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی، باب باندھے، امام نبوی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہاں کون تھا، وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں، اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں، اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہے، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یار۔ تو اب مجھے بتائیں، آپ تم ہی تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا، تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی، صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً، کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ تو محبت میں غلوف کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں۔ تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے۔ پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب۔ اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں آگے پڑھو، آگے صراط الذین انعمت علیہم، اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے۔ اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا، تو کچھ اگوں پڑھتے رہے کچھ پیچھوں پڑھتے رہے۔ سٹارٹ ہی حدیث سے ہوئی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم۔ اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔
حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ اور سر وہ یہی والے مولا بنے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے, اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, عثمان ہوں, مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے, ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں, چوتھے پہ تو آگے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. تو علی دا پہلا نمبر بھی, علی دا چوتھا نمبر بھی, دو ہی چیز ٹھیک ہے, بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے, نعوذ باللہ. ان معنوں میں بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولانا ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی, اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے, اہل بیت کے ساتھ محشور کرے, اور مولا علی کے دشمنوں کو, ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ معشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے, نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا, آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجیے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا, آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے, کبھی سورہ فاتحہ کی کو تلاوت کر دیا کرے, کوئی اتحیات سنا دیا کرے. بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا. فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں, اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں, چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا. یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا. حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا, مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے, ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اقراری نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں, ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں, اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے, اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس سوال کو نیگیٹو نہیں لیتا, پازیٹیو لیتا ہوں. یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا, لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود؟ وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے, تو یہ کہیں گے نہیں لڑی. تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے, وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی. یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا, باقی تو منہ ہٹ کے بیٹھ جائے گا ایسے سوال کرتا ہے. تو اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا, ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ, صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے, سپر پاور تھے. اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی, لیکن وہ چونکہ چیمپئن تھے, ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے تھے. لیکن جو پرشین امپائر تھی نا, یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی, جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگجو تھے نا ریگستانوں کے, تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے, پرشین امپائر کے, یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے. بلکہ ان کے پاس تو ہاتھی بھی تھے, عرب کے گھوڑے تو ہاتھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے. وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا. کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات, 5 خطبات.
ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے، سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں، بڑی جنگ ہے، میں خود لیڈ کروں۔ لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا، اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں نہج البلاغہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ قلعہ ہو، یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، وہ سینٹر ہوتا ہے، قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے، قلعہ اکھڑ گیا تو گیا۔ تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو، اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں، تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے، تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے۔ کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے، ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا۔ جیسا کہ غزوہ احد میں نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا، تو سیدنا عمر نہیں گئے۔ سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا، انہوں نے واپس بلا لیا ان کو کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ، وہ تو تعاون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ تعاون کے مرض میں۔ تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے۔ یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے۔ خندق میں کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے۔ بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے۔ احد میں بھی۔ تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی۔ اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں، یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال۔ اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے۔ میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی، آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الواد کو قتل کیا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا۔ مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الواد کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ تو حضرت علی چونکہ تھنک ٹینک تھے، یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں۔ حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے، کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود، شام کے چیف جسٹس ابو درداء، اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی۔ تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے، اس لیے جنگیں نہیں لڑی۔ اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی 2 گروہ بن گئے تھے، حق ایمبیگوس ہو گیا تھا، مبہم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں، تو یہ قتال حق پہ مبنی ہے۔ کسی کو بیچتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ادھر سے عمار بن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں، اتنے جیے صحابہ ہیں، چلیں عمار بن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے، لیکن پھر بھی مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں، ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے۔ عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے۔ تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا، آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا۔ قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں؟ کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ، لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے، 1000 کلومیٹر دور، کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے۔ پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی۔
وہ سینٹر میں، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا۔ بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے، تو ان کی مجبوری تھی جانا، ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جانے تھے۔ آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی، تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن بن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، مولا علی کا بچہ، اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ تو جب یہ سینیریو ہو، اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا، اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی، جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گاٹے فٹ ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے، جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ استغفر اللہ تو بولی۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا۔